موقع پر بسط خلوص و احترام پلیز تشریف لائیے. Put your hands together. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام پریس کے جو ممبرز ہیں، عہدیداران ہیں، اور میرے اسٹیج پہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، صفدر عباسی صاحب، اور میرے صفدر بھائی صاحب، سردار رحیم صاحب، ہمارے شیخ صاحب اور شر صاحب ہمارے بیرسٹر، اور آپ سب قابل احترام میرے ادھر دوست اس پنڈال میں، اور خواتین میری بہنیں، السلام علیکم. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس ڈے ہم لوگ منانے کے لیے آج پریس کلب میں حاضر ہوئے. آپ سب کی ہماری شرکت یہ واضح کرتی ہے کہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہم لوگوں کو پاکستان کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور جو میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا تو اس کا اثر بھی وہی ہوگا جو ایک دشمن کا ہونا چاہیے. 6 ستمبر ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ ہم لوگوں کی فوج بہت کم تھی، اور ہندوستان کی فوج نے جیسے پنجاب پہ قابض ہونے کی کوشش کی، اور ہماری کم فوج نمبروں میں ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ اس جذبے سے، ایمان سے آگے بڑھ کے ان کو پیچھے دھکیل دیا، اس کی مثال ملتی نہیں ہے. اسی طریقے سے سندھ صوبے کے اندر عمر کوٹ سے لے کر رنگ آف کچھ تک فوج، اور خاص طور پہ ہمارے حر جماعت کے جو 65,000 رضاکارہ طور پہ پیر صاحب کے حکم پہ باقاعدہ اپنا جان ہتھیلی پہ لے کے گئے اس ملک کی بقا سلامتی دفاع کے لیے، ان کو بھی خراج تحسین سب کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی کہ یہ فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کی مضبوطی اکٹھا رکھنے کے لیے ہم لوگوں کی فوج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہ کردار تب ادا ہوگا جب وہ مضبوط رہے گی. تو ہماری تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یہ فیڈریشن مضبوط رہے، فوج مضبوط رہے، اور اسی جذبے کے ساتھ آج ہم سب اکٹھا ہیں. میرا واسطہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے پرانا ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ شارٹ نوٹس پہ آیا جایا کرتے تھے، اور البتہ ہم لوگوں کے کافی پروگراموں میں بھی ساتھ تھے. ہمیں ایک چیز آپس میں آج طے کرنی ہوگی اور دوستوں تک پہنچانی ہوگی کہ ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ دیکھو، دشمن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جو ڈیفنس ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے میڈیا استعمال کرتا ہے، اور غیر یقینی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم خام کا کان اس کی طرف نہ دھرائیں اور اس کو نہ ہم ذہن میں رکھیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم پاک فوج اور یہ پاکستانی عوام ایک پیج پہ ہے. اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ایک ہی آواز ہوگی، اور جو دشمن ہے
اور داغی ہیں جنہوں نے فوج کو بدنام کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کھلتے چلے جائیں گے. ان میں اہم عہدوں پہ بھی کافی لوگ بیٹھے جنہوں نے پاک فوج کو سامنے لے آ کے اور ڈھال کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ تھنک ٹینک جو ہے ہماری، اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس نے اتنے وقت کے بعد ڈھال بنا کے سامنے لے آیا عوام کے، اور عوام کے دلوں کے اندر ہم لوگوں کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں. تو میں کوشش آج آپ کے سامنے یہی کروں گا کہ ہماری اور پاک فوج کی ایک ہی روح ہے، ایک ہی دھڑ ہے. پاکستان اگر آج مضبوط ہے تو پاک فوج کی وجہ سے اور آپ پاکستانی محب وطنوں کی وجہ سے. اس کو تا قیامت تک رہنا ہے. اور اس خطے میں، بر صغیر میں 100 سال سے زیادہ بڑی لمبی تاریخ ہے جو پشت در پشت اور جماعت سامراج کے خلاف اپنے جدوجہد کرتی رہی، شہادتیں دیتی رہی، اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد بھی اور جماعت شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. ہم لوگوں کو منظم ہونا پڑے گا اپنے صفوں میں. ان کالی بھیڑوں کو ان کی شناخت کرنی پڑے گی جو اس ملک کی فوج کے خلاف باغی کر رہے ہیں نوجوانوں کو، جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یہ فوج اور اس فوج کی وجہ سے آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ راتوں کو سکون کی نیند بھی سوتے ہیں. اور خاص طور پہ میں آج ضرور بولوں گا کہ ہماری ایم عالم صاحب کا جو کارنامہ تھا، 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں 5 ہوائی جہاز، جنگی جہاز جو گرائے تھے، اس نے پوری اس جنگ کی کانسیپٹ ہی چینج کر دیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں جہاز بہت کم ہوا کرتے تھے اور جو ایئر فلیٹ تھی اس کی کمر توڑنے میں ایم عالم صاحب، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی دلیری نے وہ کارنامہ کیا کہ ہندوستان مجبور ہو گیا بیک فوٹ پہ جانے میں. کیونکہ فضائیہ کا بہت بڑا کردار تھا اس وقت. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے فضائیہ کا کردار ہے، پچھلے ہی سال آپ نے دیکھا تھا وہ جو مچھو تھا، اس کا کیا نام تھا، ابھینندن، اس کو جو انہوں نے ادھر گرا کے اور پھر واپس سپرد کیا ہندوستان کے. تو آپ کا فضائیہ کا کردار بھی ماشاءاللہ بہت عروج پہ ہے، اور ان کا ایک معیار بھی پوری دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو 1-2 نمبر میں ہی آئے گا. اسی طریقے سے آپ کی نیوی کا کردار بھی ہے کہ آپ کے پانی کے اندر کسی قسم کی کوئی حرکت ہو تو اس کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایک اپنا گھر ہے، اس گھر کے لیے اگر آپ خود پہرا دیتے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے. یہ پورا ملک آپ کا گھر ہے، آپ سب پہ لاگو کرتے ہیں ذمہ داری کہ آپ لوگ اس کی باقاعدہ دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دن رات جاگیں، ہمت کریں. فوجیوں کی اور باقی نوجوانوں کے بیچ میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ رکوائیں کہ کسی طریقے سے یہ معیار ہم لوگوں کی فوج کا نیچے نہ آئے اور ان کا جذبہ بلند رہے. تو ہم لوگ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہر 6 ستمبر کو آ کے یہ یاد کرائیں گے کہ یہ ملک حاصل کیا ہے بڑی جدوجہد میں، بہت قربانیاں دی گئی ہیں. اور ایک فقیر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جتنا لہو خون اس ملک کی بنانے میں بہا ہے، مطلب دیا گیا ہے، تو اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت تک کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ملک انشاءاللہ ایسے ہی چمکتا رہے گا، چاند ستارہ اس ہرے اور سفید پرچم کو کبھی کوئی نیچے نہیں گرنے دے گا. ہم لوگ سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے رہیں
اور اس کا جتنا دفاع کر سکے اپنی اپنی خواہش کے مطابق ذمہ داری قبول کریں کہ ہم اس ملک کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ملک تسلیم بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہم تھرڈ کلاس سٹیزن ہو کے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ یہی جگہ ہے، ادھر ہی جئیں گے، ادھر ہی مریں گے، اور ہم لوگوں کی 8 پشتیں ادھر گزر گئی ہیں، یہ نہیں کہ کل کی کوئی ہماری تاریخ ہے۔ تو بڑے بڑے عہدوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور گھر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی ہمیشہ سے ایک تاریخ ہے۔ تو عوام اور فوج کے بیچ میں دوریاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری دعا بھی ہے۔ اور ایمان مہمان نہیں ہوتا ہے، ایمان ایمان ہی ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محمد کے صدقے میں ہم کو، آپ کو، تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اس ملک کو قائم دائم رکھے۔ آپ سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص یہ پریس والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ پاکستان زندہ باد، آپ سب بھی زندہ باد، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔